ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا کہ کسی قسم کے آپریشن اس صوبے میں نہیں ہو سکتا، اور خرم دستگیر نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ جلد یا بدیر یہ آپریشن لازم ہے ان 14 اضلاع میں جہاں پر صوبائی حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ نگار اور صحافی طاہر خان صاحب۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ طاہر خان صاحب، پہلے تو ذرا امن و امان کی جو پر اے پی سی بلائی تھی خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ نے، اس میں ہم نے دیکھا اپوزیشن نے شرکت نہیں کی، لیکن اس کے بعد جو ان کے بیانات آئے اس کو ذرا ہمارے لیے ڈی کوڈ کیجیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایف سی جو ہے اس کی ایکسٹینشن وہ قبول نہیں کریں گے، کوئی بھی فیڈرل فورس یہاں پر آ کے نہیں کرے گی، ہم خود جو ہے وہ اس سے ڈیل کریں گے، اور نہ ہی ڈرون کا ہم استعمال کرنے دیں گے۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ سب سے پہلے ڈرون پہ چلتے ہیں۔ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں۔ ڈرون کا اس نے میرا خیال ہے اس تناظر میں بات کی ہے کہ جب سے ڈرون کا استعمال شروع ہوا ہے، تازہ ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا اب تھوڑا سا کچھ چیزوں کو وہ رپورٹ کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں کرتے۔ یہ بھی عوام کا ایک گلہ ہے مین سٹریم میڈیا سے۔ اگر مین سٹریم میڈیا کو بتایا جائے وقت پہ کہ اصل معاملہ ہے کیا، باظاہر آپریشن آپ کا تو نہیں ہے، آپریشن تو 2008 سے خیبر پختونخوا میں شروع ہوئے ہے اور ابھی 2025 جولائی کا آخر ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ تو ڈرون کا اس لیے میرے خیال میں اس نے کیا کہ سویلین کی جویلٹیز اس میں ہو رہی ہے۔ فیڈرل فورس کا جو ہے وہ چونکہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو اب ایک فیڈرل فورس بنایا جا رہا ہے، تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے بیان سے پہلے اس موضوع پہ آپ کل کے ڈان میں سن رہا تھا، وہ جو کلیم امام تھے اسلام آباد کے آئی جی، اس کو سن رہا تھا، تو وہ چونکہ وہاں رہا بھی ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری میں، تو اس پہ تقریباً تمام لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس فورس کے بنانے پہ، کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس کافی سارے فورسز ہیں، اور ماضی کو لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ شاید یہ فورس اگر بنتی ہے تو ممکن ہے کہ اس طرح ماضی میں 1970 کی دہائی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، تو لوگوں کو تھوڑا سا یہ ڈر ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت تھوڑی سی تو اپوزیشن کی ایرے کے لحاظ سے جماعت ہے، اور ماضی میں بھی پنجاب میں اگر اپوزیشن ہوتی تو وہ بھی پریشر میں ہوتی، خیبر پختونخوا بھی پریشر میں ہے۔ اب ان پہ پریشر مزید بڑھ گیا ہے کہ ان کی ذرا اکثریت کا تھوڑا سا مسئلہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کی اپوزیشن تو پہلے سے نسبتاً منظور ہو گئی نا، مضبوط ہو گئی ہے، تو یہ وہ فیڈرل فورس ہے، ان کو ایک خطرہ ہے کہ شاید یہ کہیں ان کے خلاف استعمال نہ ہو اور صوبے کے اس سے کنٹرول سے باہر ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہی چیز اپوزیشن کا، آپ نے کہا اپوزیشن کے بائیکاٹ کا میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو بائیکاٹ کا کلچر ہے یہ پی ٹی آئی نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے۔ پی ٹی آئی بڑے اہم مواقع پہ اگر مرکز میں بھی ہوئی ہے، یا گورنر کا مجھے یاد ہے گورنر نے کرم کے معاملے پہ ایک اے پی سی بلائی تھی، کچھ صحافی بھی اسلام آباد سے گئے تھے، میں بھی اس میں تھا، کافی سارے اس میں لوگ آئے تھے پارٹیاں، لیکن پی ٹی آئی اس میں نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو اس میں جانا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں قومی مسائل پہ اگر کوئی پارٹی کرتا ہے تو اس کو میرے خیال میں جانا چاہیے، ایک مشترکہ موقف کچھ معاملات میں آنا چاہیے۔ صحیح۔ تو مجھے طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پہلی بار نہیں کئی بار وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے مذاکرات میں ہمارے صوبے کو بھی شامل کیا جائے یا ان کو بھی شامل کیا جائے، یہ اس کو صوبے کے حد تک کیوں سمجھ رہے ہیں؟ بیکاز یہ تو ایک ان ٹوٹیلٹی ہمارا ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، ہمارے فورن ریلیشنز ہیں، اور اس میں بہت سارے اور مسائل ہیں۔ Why does he feel کہ he should be part of it؟ جرگہ اس نے بات کی تھی گزشتہ سال ستمبر میں، جب تھوڑی سی تلخی پیدا ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے احتجاجوں کے بعد، تو انہوں نے جرگے والے بات کی تھی کہ میں نے جرگہ بھیجنا ہے۔ اس پہ بڑا سخت رد عمل ہوا تھا، وزیر دفاع کا بیان آیا تھا، خواجہ آصف کا، رانا ثناء اللہ کا، حتیٰ کہ فارغ نافذ بھی مجبور ہونا پڑا کہ انہوں نے بیان دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ماضی میں جرگے گئے ہیں، جرگہ والی بات کوئی نئی نہیں ہے، اور مجھے یاد ہے کافی سارے جرگوں کو جو مرکز نے بھی بھیجے ہیں، مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے بھی جو پشتون نیشنلسٹ لیڈر تھے اور دیگر لیڈرز تھے اس کو بھیجا تھا، جب اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ تعلقات بہت خراب تھے۔ اشرف غنی نے انکار کیا تھا، یہاں پر وہ استنبول پروسیس کی ایک سمٹ ہونے والی تھی کہ میں نہیں آؤں گا، یہاں سے لوگ گئے تھے، نواز شریف صاحب نے بھیجے، وہ کہ مرکز میں تھا، وہ کی بات درست ہے مرکز صوبے والی، لیکن جرگے کی بات اس نے مان لی، نواز شریف سے فرانس میں ملا بھی اور بعد میں اسلام آباد بھی آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جرگوں کے مثال ماضی میں ہے، جرگے گئے ہیں، کبھی انہوں نے مسائل کے حل میں بڑی ایک
مؤثر ایک کردار ادا کیا ہے. اور جو جرگے پہ اعتراض ہوا ہے مرکز کی جانب سے، میری معلومات یہ ہے کہ جرگے کو افغان حکومت نے بار بار کہا ہے کہ ہم ویلکم کریں گے. جو افغان سفیر ملے تھے 3 ہفتے پہلے یہاں پر گنڈا پور سے اسلام آباد میں، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویلکم کریں گے، لیکن ایک شرط لگائی ہے افغان حکومت نے کہ جب مرکز اور خیبر پختونخوا کا آپس میں ہو. میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں بالکل مسئلہ ہے سیکیورٹی کا. مرکز جاتا ہے نا. ابھی یہ جو اسحاق ڈار صاحب اور وہ گئے، اسحاق ڈار گئے اور پھر ابھی جب چند دن پہلے وزیر داخلہ گئے تھے، صرف ایک نکاتی ایجنڈا تھا 3 گھنٹے کی ملاقات میں وزیر داخلہ کی، اور وہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ تھا، سیکیورٹی کا ایشو تھا. تو اگر ایک صوبے کو مسئلہ ہے اور اگر وہ کہیں کہ میں نے جانا ہے یا ہمیں آپ ساتھ لے جائیں، ہمیں اس پروسیس میں شامل کریں، اس میں تو قباحت نہیں ہے. جب یہ ستمبر میں انہوں نے رائے دی تھی جرگے والی، تو جب یہاں مسئلہ ہوا بڑی تنقید ہوئی. ایک سوال یہاں پر بنتا ہے، جب پنجاب میں فوک کا مسئلہ تھا لاہور میں یا سردیوں میں، تو آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے کہا تھا کہ میں خط لکھوں گی پنجاب کے انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، کیونکہ یہ تاثر تھا کہ جو فوک کا مسئلہ ہے اس میں انڈیا کا بھی ایک لحاظ سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہے. تو اگر مریم نواز کہتی ہے کہ میں نے لیٹر لکھنا ہے، لیٹر تو پھر اس کا کام ہے نا، مرکز فارن آفس کا کام ہے نا. ایک وزیر اعلیٰ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ میں یہ کام کرنا ہے. اگر ایک وزیر اعلیٰ نے ایک بات کی تو وہ غلط، دوسری نے بات کی تو اس پہ خاموشی. تو مسئلہ ہے، ان کو مسئلہ تھا، بالکل جائز بات تھی مریم نواز کی کہ اگر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو حل ہونا چاہیے، اس میں کیا قباحت ہے. صحیح. میرے خیال میں جرگہ اس لیے وہ بات کرتا ہے کہ مسئلے کی حل کی طرف تو موومنٹ کی جا سکتی ہے نا. طاہر خان صاحب، یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر گفتگو جاری رکھیں گے.